بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پاس ایک والد اپنے 10 سال کے بیٹے کو لے کر آیا اور کہتا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا 3 دن سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو پیناڈول دیتا ہوں تو درد بہتر ہو جاتا ہے، لیکن پھر درد شدت اختیار کرتا ہے اور یہ بچہ بیٹھ جاتا ہے، کھیل کود نہیں رہا، اور آج تو اس نے 2 سے 3 دفعہ الٹی بھی کی ہے اور اس کو ہلکا سا بخار بھی ہوا ہے۔ بچے کو جب میرے پاس لائے میں نے اس کا معائنہ کیا، بچے کا ایبڈومینل ایگزامینیشن کیا تو مجھے بچے کو اپینڈیسائٹس کا ایشو فیل ہوا۔ میں نے شبہ ظاہر کیا اور بچے کی جو الٹرا ساؤنڈ ہے اس کو پریفر کیا۔ الٹرا ساؤنڈ میں بچے کی اپینڈکس کی کیفیت نمایاں ہو گئی کہ بچے کا جو نان کمپریسیبل آرگن تھا وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا۔ اب بچے کا ظاہری بات ہے والد بھی پریشان ہو گئے اور بچہ خود بھی سمجھدار بچہ تھا، 10 سال کا، تھوڑا سا پینک ہو گیا اور بس اسی میں ہی بھاگ دوڑ لگ گئی کہ جی آپریشن ہوگا، بچے کا اپینڈکس ہے، اس کا تو حل آپریشن ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سے بھی جو بچوں کا پیڈیاٹرک سرجن ہے اس سے بھی کنسلٹ کر لیا گیا اور اس نے کہا کہ جی بچے کا آپریشن کیا جائے گا، لیکن اس بچے کا آپریشن کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اکثر والدین کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی اپینڈکس کا درد ہوا ہے تو اس کا تو حل آپریشن ہی ہے، لیکن کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپینڈکس کا آپریشن نہیں کیا جاتا اور جو ہلکی پھلکی علامات ہوتی ہیں وہ دوائی سے بہتر ہو جاتی ہیں۔ آج میں اسی ٹاپک پہ اسی کیس کے ساتھ آپ سے تفصیلاً بات کروں گا کہ اپینڈکس کیا ہوتا ہے، اس کا آپریشن کب ضروری ہے، کن علامات میں آپریشن کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا بچے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لیا جا سکتا ہے کہ اس کی علامات بہتر ہونے کا ٹائم مل سکے۔ میرا نام ڈاکٹر علی رضا ہے، میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا معالج ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اپینڈکس اور اس کے آپریشن سے متعلق۔ اپینڈکس بیسیکلی ہماری ایک چھوٹی سی نالی ہوتی ہے جو بڑی آنت کے شروع میں لگی ہوتی ہے۔ یہ ہماری باڈی میں کوئی خاص رول پلے نہیں کر رہی ہوتی، لیکن جب اس کی سوجن ہو جاتی ہے تو یہ درد کی علامات ظاہر کرتی ہے۔ اس میں سوجن اگر کوئی انفیکشن ہو جائے، کوئی پخانہ جو پیٹ میں ہے وہ اس میں آ کر سوج کر جائے، انفیکشن کر جائے، یا کسی کو کوئی پیٹ کے کیڑوں کی علامات ہیں، اسکیرس ہے، تو وہ اس کی سوج کو، اس کے پین کو ٹریگر کرے، یا پھر کوئی پیپ یا کوئی ریشہ پڑ گیا ہے پیٹ میں، یا کچھ ایسا کھا پی لیا ہے، جنک فوڈز کھا رہے ہیں، یا کوئی باڈی میں ویسے ہی بہت زیادہ سوج چل رہی ہے، تو اس کی سوجن کی وجہ سے اس کا جو کیفیت ہوتی ہے اس کو اپینڈیسائٹس کہتے ہیں کہ اپینڈکس کی سوجن ہو گئی، انفلیمیشن ہو گئی۔ اب اس کے لیے آپریشن مسٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت پہ دیکھا جاتا ہے۔ اب اس کی 3 فیزز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے ہلکے مائلڈ کیسز ہیں، اس میں کیا ہوگا کہ بچے کو پیٹ میں ہلکا سا درد ہوگا، بچے کو پیٹ میں ریشہ یا پیپ نہیں ہوگی، اس کی جو اپینڈکس ہے وہ پھٹی نہیں ہوگی، اس کو بہت زیادہ الٹی نہیں ہوگی، بخار تیز نہیں ہوگا۔ اس کو ارلی اور مائلڈ سمٹمز کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت زیادہ تر کیسز میں مینیجیبل ہوتی ہے۔ اب اس میں پیشنٹ کی جو کیفیت ہے اس کو جانچا جاتا ہے۔ بچہ بھی جو آیا تھا وہ اسی کیفیت میں تھا، اس وجہ سے اس کے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی کہ جب اس کو آرام کا تلقین کی گئی، بچے کو جب دوائی دی گئی بر وقت پہ، اس کو آئی وی ڈرپس اور انفیوژن جب لگی، فلوئڈ لگا، تو بچے کا جو درد تھا، جو سوج تھی، وہ بہتر ہو گئی۔ اب جو اس کی سیکنڈ کیفیت ہے جس میں بورڈر لائن سمٹمز ہوتے ہیں کہ اس میں درد شدید ہو رہا ہوتا ہے، اپینڈکس کی سوجن زیادہ ہوئی ہوتی ہے، اس میں جو سرجن ہوتا ہے وہ 24 سے 48 گھنٹے اپنے پاس بچے کو یا کوئی بھی بڑا فرد ہے اس کو رکھتا ہے، اس کی علامات کو جانچتا رہتا ہے، اس کا معائنہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی ٹیسٹوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح سی بی سی ہے، اس میں مینٹرلز کرائیٹیریا دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اگر 24 سے 48 گھنٹے میں جو علامات ہیں، جو کیفیت ہے وہ نارمل نہیں ہوتی تو پھر آپریشن ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو تیسری سیویئر فارم ہے جس میں آپریشن کرنا ہی کرنا ہے، اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کا اپینڈکس پھٹ جانے کا خطرہ ہے یا وہ پھٹ گیا ہے تو پیٹ میں پیپ یا ریشہ پڑ جاتا ہے، جو کہ ایک خطرناک کیفیت ہے اور یہ جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے، تو اس میں آپریشن مسٹ ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ بچے کی جو کیفیت تھی اس میں یہی تھا کہ اس کو ہلکا سا پیٹ میں درد ہو رہا تھا جو کہ دوائی دینے سے ٹھیک ہو گیا۔ بچے کو ڈاکٹرز کی ٹیم نے انتہائی نگرانی سے اس کو دیکھتے رہے، اس کی کیفیت کا پوچھتے رہے بچے سے، اور اس کو دوائی دینے سے وہ بچہ ٹھیک ہو گیا اور اپینڈکس کے آپریشن سے بچ گیا۔ لیکن ہر اپینڈکس کے درد کو آپ نے معمولی نہیں لینا، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو اپینڈکس کا درد پہلے ہوا تھا دوسری دفعہ بھی اسی طرح کا ہی ہو اور وہ آپ کا دوائی سے ٹھیک ہو جائے۔ بعض کا جو دوسری دفعہ درد ہوتا ہے وہ زیادہ شدت اختیار کرتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کو آپریشن کی طرف ہی جانا پڑتا ہے۔
اس کا ایک ٹرائیڈ کہ آپ کو بہت زیادہ تیز فیور ہوگا، بہت زیادہ پین ہوگا، بہت زیادہ آپ کو وومٹنگ آ رہی ہوگی. تو یہ جو 3 سمٹمز ہیں یہ آپ کے اگر بہت شدت والے ہیں تو آپ کا اپینڈکس کا آپریشن ہو سکتا ہے. اس میں پیشنٹ کی کیفیت کو جانچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. اب کیا ہے کہ جو پیٹ کا درد ہے وہ عموماً درمیان سے شروع ہوتا ہے، پھر نیچے ناف والی سائڈ پہ آتا ہے اور پھر دائنی سائڈ پہ جو پیٹ کے نچلے حصے میں ہے وہاں پر پرزسٹ کرتا ہے، وہاں پر ٹھہر جاتا ہے اور وہاں پر شدت اختیار کرتا ہے. عموماً بچے کے پیٹ کو ہلکا سا بھی ہاتھ لگانے سے یا بڑے کو ہلکا سا بھی پیٹ پہ ہاتھ لگانے سے وہ بہت شدید درد محسوس کرتا ہے. تو ناظرین یہ تھا آپ کا ایک بریفلی اپینڈکس سے متعلق ایک آگاہی ویڈیو. امید ہے میری آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میری اس ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے کسی کی ایسی علامات ہوں اور وہ آپریشن سے بچ جائے، یا کسی کی بہت زیادہ شدت والی علامات ہیں اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہوں اور یہ اپینڈکس کی ہو سکتی ہوں، تو اس کو بر وقت ڈاکٹر کو چیک کروا کر اس کا تشخیص سے اس کی بہتری کی جا سکتی ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.